حضور نے حج کی فضیلت کے بارے میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے لفظ ہیں کہ ایک حج ایسا ہے جس سے 3 آدمیوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور وہ حج بدل ہے۔ کوئی اپنے والدین کی طرف سے، اپنے کسی عزیز کی طرف سے کسی کو حج کروائے تو ایک جس نے حج کیا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس نے حج کروایا اس کی بخشش ہو گئی، ایک جس کی طرف سے حج کیا گیا اس کی بخشش ہو گئی۔ تو یہ حج ایسا ہے، ایک حج سے 3 آدمیوں کی مغفرت فرما دی جاتی ہے۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ حج کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر کچھ باتیں میں آج کی اس نشست میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ حج کا بنیادی مقصد اور ہر نیک عمل کا بنیادی مقصد رضائے الہی کا حصول ہے۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے، ہر نیک عمل کا مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دل کا وہ تقوی اللہ کو پہنچتا ہے جس کے لیے تم نے قربانی کی ہے۔ گوشت خود کھا لیتے ہو، خون گلیوں میں بہہ جاتا ہے، کھالیں مدارس میں چلی جاتی ہیں، مختلف تنظیمات لے جاتی ہیں، تو اللہ کو کیا پہنچا؟ تو کہا تمہارے دل کا وہ تقوی ہے، جو خلوص اور للہیت ہے، اللہ کی رضا جوئی کا جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ تو ہر نیک عمل کی بنیاد اللہ کی رضا ہے، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل نہ کیا گیا تو وہ عمل نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور صرف ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے، ورنہ انسان جو نیکیاں کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، کسی کو شرک نہیں کہا گیا، ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ بندہ کسی اور کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو وہ نیک عمل نہیں ہوتے، اس کو شرک اصغر کہا گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرمائے گا کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیے تھے ان سے اس کا اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیے نہیں تھے، جن کے لیے کیے تھے ان سے ان کا اجر لو۔ تو اب کوئی وہاں اجر دینے کی صلاحیت بلا کیسے رکھتا ہوگا؟ تو جب بھی انسان نیک عمل کرے تو بنیادی فلسفہ یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اور انما الاعمال بالنیات، یہاں بھی یہی مراد ہے کہ اعمال کا دار و مدار حسن نیت پر ہے، خلوص پر ہے۔ تو حج کا بھی باقی اعمال کی طرح پہلا بنیادی مقصد اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔